اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے روزوں کے احکام کے بارے میں، اور پچھلی گفتگو میں ہم نے ان روزوں کے بارے میں بات کی کہ جو روزے خداوند متعال نے انسان کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ واجب قرار دیے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان روزوں کے بارے میں کہ جن کا رکھنا معصیت شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عید الفطر کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا، عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی اگر ان ایام میں انسان ان دو ایام میں عیدین میں عید قربان ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں روزہ رکھے گا تو وہ معصیت شمار ہوگی اور خدا کی نافرمانی کر رہا ہوگا، تو ان دونوں ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ روزہ کہ انسان نظر کرے کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ جو معصیت خداوند متعال شمار ہو، تو یہ روزہ بھی رکھنا حرام ہے۔ سکوت، یعنی انسان جو وقت معین ہے روزے کا، اس وقت معین میں سکوت اختیار کرے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے سکوت کا روزہ رکھا ہے، تو یہ بھی روزہ حرام ہے۔ اس کے بعد آخر شعبان کا روزہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چاند نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات چاند نظر نہیں آتا، لیکن اگر ایک انسان نے اس نیت کے ساتھ روزہ رکھا ہے آخری شعبان کو کہ کل حتماً پہلی رمضان ہوگی اور کل پہلی رمضان نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا ہے، یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد وہ مستحب روزے کہ جو ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو اذیت کرنے کے لیے رکھتا ہے، یہ بھی مستحب، اگرچہ مستحب عمل ہے لیکن یہ عمل بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی معصیت کے زمرے میں آتا ہے، خداوند متعال کے قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ یا وہ روزہ کہ جس کے بارے میں اولاد کے سرپرست یا اولاد کے ولی یہ کہیں کہ تم نے یہ روزہ نہیں رکھنا، اور اس کے برعکس اولاد یا ولی یا سرپرست کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر کوئی اولاد یہ اس طرح کے روزے بھی رکھے تو یہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے، یہ بھی معصیت خداوند متعال کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روزہ کہ جو حرام کے زمرے میں آتا ہے، وہ روزہ کہ اگر ایک بیوی وہ مستحب روزے کہ جو بیوی انجام دے، بیوی رکھے، لیکن اس کا شوہر اس کو منع کرے احتیاط واجب کی بنا پر، یہ روزہ رکھنا بھی بیوی کا حرام ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی قسم میں ہم روزوں کی کہ کون کون سے روزے رکھنا مکروہ ہیں، کون کون سے روزے رکھنا مستحب ہیں، اگلی گفتگو میں۔ تب تک اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔